نستعین وهو خیر ناصر و معین. درس کتاب ہدایت النحو درس نمبر 20. درس نمبر 20 میں اس میں تفضیل کی تفصیل پڑھیں گے. نوٹ کریں، اس میں تفضیل ایسا اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو تاکہ دلالت کرے موصوف پر کہ موصوف میں صفت دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. اس کا صیغہ عموماً افعل کے وزن پہ آتا ہے. دو شرطوں کے ساتھ کہ فعل ثلاثی مجرد ہو، رنگ اور عیب پر دلالت نہ کرتا. اگر فعل ثلاثی نہ ہو، ثلاثی مجرد، یا لون رنگ اور عیب پر دلالت کرے تو ثلاثی مجرد سے ایسا صیغہ لائیں گے جو مبالغہ، شدت یا کثرت پہ دلالت کرے. تو ثلاثی مجرد سے ایسا صیغہ لائیں گے جو مبالغہ، شدت یا کثرت پہ دلالت کرے، اور اس صیغے کے بعد مصدر لائیں گے اس فعل کا جس فعل سے آپ اس میں تفصیل بنا رہے ہیں. مثلا اشد استخراجاً، صحیح، اشد یہ شدت ہو گئی نا جی، استخراجاً ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی طریقے سے اقوا حمرتاً، سرخی زیادہ قوی ہے. اقوا حمرتاً مصدر ہمیشہ منصوب آئے گا. ہاں، اقباہ ارجن، عیب کی مثال. آرج نہیں کہتے، آرج لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج. لنگڑا، دولہا لنگڑا. اقباہ ارجن، حالانکہ قرآن میں آرج بھی آیا ہے. عربی عجیب زبان ہے. مثلا اکثر و اضطراباً، قرآن میں خدا کوئی جو ہے لفظ بھی آ گیا ہے عربی کے لحاظ تو وہ جائز ہے، وہ قانون بن جائے. کہیں تو ہے خدا جیسے الارج، آرج، خود آرج دیکھیے مثال. آرج اشد ارجن ہونا، اقباہ ارجن ہونا چاہیے تھا، آرج آ گیا. کہیں پر اعراب کے لحاظ سے بھی اعراب کے لحاظ سے، جی ہاں، ایک وہ اس کی توجیہ ہے، اس کی توجیہ ہو جاتی ہے. میں نے بتایا تھا یرفع اللہ الذین، قرآن میں یرفع اللہ الذین، اللہ بلند کرتا ہے. حالانکہ یرفع ہونا چاہیے، فعل مضارع تو مرفوع ہوتا ہے، تو یرفع کیسے آ گیا؟ اہل علم کو اللہ بلند کرتا ہے. سامنے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں، یہی تو ہے. نہیں، اصل میں کیا ہے، اصل میں یہ جزم ہے. تو اذا حرک بالکسر، جب کسی ساکن کو حرکت دیں گے تو کسرے سے دیں گے، تو اس لیے یہ کسرہ ہو گیا. تو اس کی توجیہ ہوتی ہے. بتائیں گے، اور بھی ہے، بتائیں گے، ضرور بتائیں گے انشاءاللہ، اس کو لکھوا دیں گے بلکہ. ٹھیک ہو گیا. چلیے، اکثر اضطراباً من زید مثلا، یہ سب فاعل کے لیے ہوتے ہیں. یہ سب کس کے لیے؟ فاعل کے لیے. کبھی مفعول کے لیے بھی آ جاتی ہے. جیسے اندر نادر سے ہے، نادر
اندر، اشغل مشغول، اشہر مشہور، اندر، اشغل، اشہر وغیرہ. اچھا اب استعمال اسم تفضیل کا 3 طریقے سے ہوتا ہے. استعمال اسم تفضیل علی ثلاثت اوجہ 3 طریقے سے. نمبر 1 یا مضاف ہوگا. نمبر 1 مضاف، جیسے زید افضل القوم، زید قوم سے افضل ہے. یا معرف باللام ہوگا، زید الافضل، زید افضل ہے. یا من کے ساتھ آئے گا، یا من کے ساتھ اضافت. نمبر 1. نمبر 2 الف لام کے ساتھ. نمبر 3 من کے ساتھ. زید الافضل من عمر. ساقی کوثر جو ہے اس کو اگر عربی میں بولنا ہے ساقیو، ساقیو کوثر. کیونکہ جس چیز پہ کوئی اعراب نہ ہو، یہ قانون ذہن میں رکھ لیں، جب اعراب نہ ہو تو وہ مرفوع ہوگا. بس اعراب نہیں ہے تو مرفوع. ساقیو کوثر ہے. تو اگر خطبے میں جو پڑھتے ہیں لا سیما جو ہے نا، اس کے بعد اب جو ہے جر آتا ہے نا، پڑھ چکے ہیں. نہیں، لا سیما ساقیل، تنوین نہیں ہوگی نا. تنوین ہو تو نون آئے گی نا. علی الرضا، ساقیل، ساقیل، نہیں، اگر سیم آئے گا تو ساقیل. ساقیل یاد ہوگا، پڑھا تھا. جی. سیما کے بعد جر بھی جائز ہے، فتح بھی جائز ہے. ہاں، بقیت اللہ بھی جائز ہے، بقیت اللہ بھی جائز ہے. بہتر بقیت اللہ. لا سیما ساقی الکوثر، لا سیما سیدۃ نساء العالمین، لا سیما رحمت للعالمین. پڑھ چکے ہیں. لا سیما، سیما لا سیما دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. سیما یا لا سیما دونوں ایک. صحیح اثر جو ہے السلام علی، اگر علی آ جائے، علی تو مجرور ہو جائے. علی ساقی نیل، علی ساقی الکوثر. ساقی کو ساقی نیل تب آئے گا جب تنوین ہو. وہ تو نہیں ہے، نہیں ہے نا، نہیں ہے. مضاف الیہ ہے نا، تو تنوین تو ہوگی. مضاف ہے تو تنوین نہیں ہوگی. صفت موصوف ہو، جاءنی علی الرضا، میرے پاس علی آئے، وہ علی جو کہ رضا ہے، یہ صفت موصوف ہے تو تنوین ہے. تو ساقی ساقی نیل نہیں ہو، ساقی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور خلا ایک اور کہ جو ہے السلام علی اگر کہیں اس کے بعد مجرور جناب سیدہ کا نام آیا، السلام علی فاطمہ، کیونکہ یہ وہ پڑھ چکے ہیں، غیر منصرف ہے نا. اس کے ہاں. بعد سیدۃ نساء العالمین. اسی طرح سے زینب، جی زینب، جی ہاں، وہاں پر بھی کیا ہے زینبہ. خدیجہ، خدیجہ نہیں، وہ خدیجہ وہ منصرف. ٹھیک ہے. غیر منصرف میں فتح آ جائے گا. حضرت عباس کا پڑھنا ہے خلا تو، وہ بھی منصرف ہے. اور اگر جیسے جو حضرت عباس کی صفت وفا ہے اس کو اگر جمع کر دیں عباس سے، عباس سے، تو کیا کہنا چاہیے خلا؟ عباس سے جیسے باوفا کہتے ہیں، باوفا تو یہ تو فارسی ہے شاید. عبافی، وفی، وفی وہی سے وجہ مشبہ. عباس الوفی. اب اگر وہ اس کو کرے تو لا سیما السلام علیکہ، جیسے زیارت میں السلام علی عباس الوفی. الف لام آ گیا. الوفی، الوفی، عباس الوفی. اچھا یہ ہو گیا. استعمال کتنی طریقے سے ہو گیا؟ 3 سے. مضاف، معرف باللام یا من کے ساتھ. ٹھیک ہے.
جو پہلا ہے مضاف اس میں افراد تثنیہ جامع مطابقت کریں گے. یعنی زید افضل القوم، زیدان افضل القوم و زیدون افضل القوم. اور مفرد بھی جائز ہے، یعنی افضل مفرد ہے یہ بھی جائز ہے. دو وجہ جائز ہو گئی، یا تو مطابق کر لیں یا اصلاً افضل لے آئیں. صرف افضل سب کے لیے ٹھیک ہے. افضل القوم بھی آئے گا، افضل القوم بھی جائز ہے. اچھا، والہند والہندان فضلی القوم، فضل القوم فضلی القوم والہندات فضلیات القوم. دوسرے میں یعنی فضلہ کے اور بھی معنی ہے. ہاں وہ بھی وہ اصل میں فضلہ کہ ایک فضلہ جو ہے نا وہ صفت مشبہ ہے، اس کا معنی تو یہی ہوا. ایک فضلہ مصدر ہے فضول سے، بچی کچھ. فاضل بھی فارسی میں فاضل تینت بچی ہوئی. یہ فاضل سے مراد یہاں بچی ہوئی، بچے ہوئے کو بھی فضلہ کہتے ہیں، بچا کچا. اور اسی طرح سے یعنی مطلب فاضل آب، وہاں پر براس کو ایران میں لکھا ہوتا ہے فاضل آب. ہم جب سب گئے ایران میں تو ہمیں جناب انہوں نے ہمارے جو پیش رو تھے مولانا حضرات، ہمیں تو فارسی آتی نہیں تھی، انہوں نے خوب ہمیں پھول بنایا. انہوں نے کہا بس خالد حسین دیکھو یہاں پر پانی بھی فاضل ہوتا ہے. ہم نے یہی سمجھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ گاربیج کا پانی کیا ہوتا ہے، وہ پانی سیوریج، وہ سیوریج کے پانی کو فاضل آپ کہتے ہیں. ہاں دیکھیے کئی مولانا بھی ایسے ہی بن کے آئے، سیوریج والے مولانا بن کے آئے، وہی فاضل بن کے. فاضل فضول سے، فاضل فضول سے بھی تو ہے نا، فاضل فضول بچا ہوا، فاضل فضل صاحب فضل کو بھی. ایک ایک معنی، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں نا. یہی تو عربی کی یہی بیوٹی ہے کہ اس میں کئی کئی معنی. اچھا، دوسرے میں یعنی معرف باللام میں واجب ہے مطابق. اضافت والے میں کیا تھا، دونوں وجہ جائز تھی. ٹھیک ہے جی. افراد بھی یعنی آ سکتا ہے اور مطابق بھی، وہ اضافت میں. الف لام میں مطابقت واجب ہے. زیدون الافضل، زیدان الافضلان، زیدون الافضلون، یا مفرد نہیں آ سکتا. تیسرے میں تیسرا کیا تھا، من کے ساتھ. شاباش، اس میں ہمیشہ مفرد مذکر آئے گا. ہند بھی اگر آئے، ہند بھی الہند افضل من عمر. لیجیے ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس اس میں ہر صورت میں مفرد آئے گا. بالکل. چلیے، تینوں صورتوں میں فاعل کی ضمیر ہوگی. صحیح لفظ عمر ہے یا عمر ہے؟ عمر، عمر پڑھ چکے ہیں. اصل میں تھا عامر. عامر ہے نا، عامر ان کے دوست ہیں عامر. عامر سے عمر بنا ہے. عدل، عدل پڑھا تھا نا، عدول. یہ علم ہے اور عدل ہے اس میں، عدول چینج. اصل میں عامر تھا، عامر سے عمر بنا. تو عمر نہیں، عمر یہ ہے جو میری اور آپ کی عمر. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. ہمارے یہاں کہتے ہیں عمر دراز ہو، عمر تھوڑی دراز ہوتی. اور وہ آپ کے اگر کہہ دیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، تو ان کا نام نہ لیجیے جی ہاں بھائی، وہ اور ہے.
وہ عمر ہے، یہ عمر ہے، عمر جلب و مقصر من عمر کا، عمر یا عمر، لعمروں کا قسم ہے نا، تیری عمر کی قسم، امر بھی آتا ہے لعمر، امر یعنی عمر. عمر. اچھا اچھا، تو اس میں تینوں وجہوں کی بنیاد پر فاعل کی ضمیر چھپی ہوگی. چھپی ہوئی ضمیر میں اس میں تفصیل عمل کرے گا. سوال، آیا اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے؟ فرماتے نہیں. ایک مثال لے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں عمل کیا ہے، تو کہتے ہیں اس میں ہم سوچیں گے. دیکھ لیجئے اس کو، پھر فعل کو پڑھتے ہیں. فصل، اسم التفضیل اسم اشتق من فعل، اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو مشتق و فعل سے، لیدل علی الموصوف ہے، تاکہ دلالت کرے موصوف پر، بزیادت علی غیرہ، کہ اس میں صفت کی زیادتی ہے غیر. وصیغتہ افعل، صیغہ اس کا افعال ہے، افعل نہیں کا، غیر منصرف. احمد، احمد نہیں ہوگا. غالباً، عموماً، غالباً کا مطلب یہ. ولا يبنى الا من ثلاثی مجرد لیس بلون ولا عیب، اور نہیں بنایا جائے گا اس میں تفضیل کو مگر ثلاثی مجرد سے جو رنگ کے لیے نہ ہو، عیب کے لیے نہ ہو. سرخ، پیلا، کالا، نیلا، عیب، لنگڑا، لولا. نہ وہ زید افضل الناس، جیسے زید بندوں میں سے افضل ہے، جتنے بندے ہیں سب میں سے زید کیا ہے؟ افضل. حالانکہ مثال تو ہونی چاہیے علی افضل، زید تھوڑی افضل الناس ہوگا. فإن كان زائدا على الثلاثة او كان لونا او عیبا، اگر اس میں تفضیل زائد علی الثلاثہ ہو، تین سے زائد ہو، ثلاثی مجرد سے زیادہ ہو، یا رنگ ہو یا عیب ہو، یجب ان یبنى من الثلاث المجرد ما يدل على المبالغہ، واجب ہے کہ بنایا جائے ثلاثی مجرد سے ایسا صیغہ جو دلالت کرے مبالغہ پر، وشدت او الکثرت، مبالغہ اور شدت پر یا کثرت پر. ثم تذکر بعدہ مصدر ذلک الفعل، پھر اس کے بعد اس فعل کا مصدر ذکر کیا جائے. منصوبا علی التمییز، یہ منصوب ہوگا تمییز کی بنیاد. کما تقول هو اشد استخراجا، وہ بندہ یا وہ شہد زیادہ شدید ہے، استخراجا، وہ خارج ہونے میں. وَأَقْوَى حُمْرَةً، وہ سرخی میں زیادہ قوی ہے. وَأَقْبَحُ أَرَجًا، وہ لنگڑے پن میں زیادہ لنگڑاتا ہے. وَأَكْثَرُ اضْطِرَابًا، اور وہ اکثر پریشان رہتا ہے. من زید، زید سے، یہ سب زید من زید یا ظاہر سب کے ساتھ آئے. وَقِيَاسُ أَن يَكُونَ لِلْفَاعِلِ كَمَا مَرَّ، قیاس یہ ہے کہ فاعل کے لیے ہو جیسے گزر گیا ہے. زید افضل الناس، یہ فاعل کے لیے ہے نا، زید افضل الناس، یہ افضل کس کے لیے؟ فاعل، وہ ہوا. وقد جاء للمفعول، کبھی یہ زیادتی مفعول کے لیے بھی آتی ہے، جیسے اندر، نادر سے ہے نا، جو نادر بنایا گیا ہو. واشغل، جو مشغول ہو. واشہر، جو مشہور ہو. ایک مثال قرآن سے دے دیں. ذبیح، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، ذبیح اللہ، صفت مشبہ ہے، بمعنی اس میں مفعول ہے، مذبوح. ٹھیک ہے. واستعمالوا علی ثلاثۃ اوجہ، استعمال اس میں تفضیل کا، یہ صفت مشبہ کی مثال دی، اس میں تفضیل کی نہیں.
واستعمال علی ثلاثت اوجہ، اور استعمال اس میں تفضیل کا 3 وجہ پہ ہوتا ہے. مضافن کزید افضل القوم، جیسے زید افضل قوم ہے، مضاف ہو گیا افضل قوم کی طرف. او معرفن باللام، یا لام کے ساتھ ہو، جیسے زید الافضل، ٹھیک. او بمن، یا من کے ساتھ ہو، جیسے زید افضل من عمر. واب ہو تو عمر، واب کے بغیر ہو تو عمر. عامر ابن عبد بدھ، مگر ڈالتے کیوں خلاف ہو تاکہ وہ فرق فرق ہو. ٹھیک ہے، عامر اور عمر. ويجوز في الاول الافراد والمطابقة، اس میں تفضیل للموصوف جائز ہے. اول میں وہ اول سے مراد مضاف، افراد بھی جائز ہے کہ اس میں تفضیل مفرد آئے، باقی تثنیہ و جمع بدلتے رہے. مطابقت بھی جائز ہے. کس کی مطابقت ہو؟ اسم تفضیل للموصوف. یہ زیدون افضل القوم ہے، وزیدان افضل القوم، وزیدون افضل القوم، ٹھیک ہے. وافضل القوم بھی جائز ہے. والہند والہندان فضلاء القوم، فضل القوم وفضلاء القوم تسنیہ، والہندات فضلیات القوم، ٹھیک. وفی الثانی یجب المطابقت، دوسرا کون سا تھا؟ معرف باللام، اس میں مطابقت واجب ہے. زیدن الافضل و زیدان الافضلان و زیدون الافضلون، ٹھیک ہے، افراد جائز نہیں. وفی الثالث یجب کون مفردا مذکرا ابدا، تیسرے میں یعنی من والے میں ہمیشہ اس میں تفضیل مفرد ہوگا، مذکر ہوگا، خواہ اس کا موصوف مؤنث ہی کیوں نہ ہو. زیدون افضل من عامر و زیدان افضل من عامر و زیدون افضل من عامر والہند والہندان والہندات افضل من عامر. لا الہ الا اللہ، مؤنث مذکر کا بھی کوئی فکر نہیں، پٹھانوں والا حساب ہے. وعلی الاوجہ الثلاثۃ یضمر فیہ الفاعل، فاعل چھپایا جائے گا اس میں، یعنی کس میں؟ اس میں تفضیل میں. وہ یعمل فی ذلک المضمر، اور وہ اس میں تفضیل عمل کرے گا اسی ضمیر میں. ولا یعمل فی مظہر، اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا اصلا، ہمیشہ ابدا. الا فی مثل قولہم، یہ جو قول آ گیا اس میں کیسے عمل کیا؟ ما رأیت رجلا آسن فی عینہ القول منہ فی عین زید، میں نے نہیں دیکھا کوئی مرد جس کی آنکھ کا سرما بہتر ہو زید کی آنکھ سے. فإن الکحل فاعل، یہاں الکحل فاعل ہے، لے آسن، آسن کے لیے. یہ تو عمل کیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ اس میں تفضیل صرف ضمیر میں عمل کرے گا، ظاہر میں کیسے عمل کیا؟ فرماتے ہیں وہاں ہونا باس ہوا. اس میں ناویوں میں ایک باس ہے کہ جائز ہے کہ جائز نہیں. بلکہ اس مثال کو ناوی بڑی لمبی چوڑی چلتی ہے، جامی تک، اور ہاں بڑی بڑی کتابوں تک. کافیہ میں، شرح کافیہ میں آپ کے ابن عقیل وغیرہ، الفیہ ابن ناظم، ابن مالک وغیرہ، سب میں مغنی اللبیب تک یہ بحث چلتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں مثال القول. ہاں اتنی بحث لمبی چوڑی. کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ضمیر تھی جو پلٹتی ہے اس کی طرف. کئی اس میں بحث ہے لمبی چوڑی. خیر اب فی الحال ہم اس میں دقیق بحث میں نہیں جاتے. یہ اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ القسم الاول. اب قسم ثانی آ جائے. قسم ثانی ہے فعل کے بارے میں. یہ اب تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسم پڑھا تھا. جی ہاں. اب فعل ہے. فعل کی تعریف گزر چکی ہے. قسمیں اس کی 3 ہیں: ماضی، مضارع اور امر. اقسام فعل 3: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. ماضی کیا ہے؟ اب پڑھ چکے ہیں، یاد ہوگا. الماضی ما مضى وقت ولازم اجل. شرح مسلم
اب یہ کیا فرما رہے ہیں، ان کی تعریف لکھ لیں. ماضی ایسا فعل جو خبریت کے زمانے سے قبل پہ دلالت کرے. ایسا فعل جو خبریت کے زمانے سے قبل پر دلالت کرے. خبر تو آپ دے رہے ہیں نا، ہے نا. جی ضرب زید، آپ نے خبر دی کہ زید نے مارا عمر کو، خبر اب دے رہے ہیں نا. صحیح. یہ خبریت سے پہلے پہ دلالت کرے. یہ ماضی ہے. ماضی کا اعراب کیا ہے؟ فرماتے ہیں مبنی علی الفاتح. بشرطے کے اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی نہ ہو. اگر ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوگی تو مبنی علی السکون ہو جائے گی. ضربتو، ضربتے، ضربنا، بشرطے کہ اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی نہ ہو. اگر ملی ہوئی ہوگی تو کیا ہو جائے گی؟ ماضی مبنی علی السکون. اور واو ساکن ملی ہوئی نہ ہو، ورنہ ماضی مبنی علی الضم ہو جائے گی. ضربو، ٹھیک ہے. واضح ہو گئی بات؟ جی یہ پڑھ لیں. الاول الماضی القسم الثانی فی الفعل، قسم ثانی فعل میں ہے. وقد سبق تعریف، فعل کی تعریف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فعل اسے کہتے ہیں جو حدوث پہ دلالت کرے، صادر ہونے. واقسامہ ثلاثۃ، اس کی قسمیں ہیں 3. ماضن یعنی ماضیون تھا، ومضارعون وامرون. یہ خطبہ غدیر میں بھی ہے نا، حضور نے استعمال کیا ماضن. حضرت علی نافذ، ماضن، ان کی بات کو ماننا ضروری ہے. الاول الماضی وهو فعل، آگے تشریف لائے تھے، میں حافظے سے خطبہ غدیر پڑھ ایک مہینے سے تشریف لائے. ایسے لوگ حیران ہوئے. الحمدللہ. اتنی ماشاءاللہ تفصیلات اس کی. وهو فعل دل على زمان قبل زمان الخبریت. ماضی وہ فعل ہے جو دلالت کرے ایسے زمانے پر جو زمان خبریت سے پہلے. وهو مبنی علی الفتح، یہ ماضی مبنی علی الفتح. ان لم يكن معه ضمیر مرفوع متحرک، بشرطے کہ اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو. ساکن ہو تو کوئی نہیں. ضربت صحیح ہے. ساکن ہو تو کوئی نہیں. ساکن واو ہو تو حرج ہے، بتایا نا ابھی. جی جی ضربو. فهو مبنی علی السکون، اگر ضمیر مرفوع ہے ضمیر فاعل متحرک ہوگی تو مبنی علی السکون ہو جائے گی. کا ضربتو، ضربتے، ضربنا. وعلی الضم مع الواو، اگر واو ساکن ہوگی تو مبنی علی الضم ہو جائے گی. کا ضربو. ٹھیک ہو گیا. چلیے آسانی نوٹ کر لیں. مضارع 3 ہے نا، ماضی، مضارع اور امر. مضارع کو ہم پڑھ چکے ہیں مگر یہاں ان کی تعریف پڑھتے ہیں. فعل مضارع وہ فعل ہے جو اسم سے، بریکٹ میں لکھ لیں، صفت سے مشابہ ہو. ٹھیک ہو گیا. وہ اسم فاعل سے، اسم مفعول سے یا صفت مشبہ. ہاں، اسی لیے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. مضارع یعنی مشابہ. زرع، زرع بتایا سر، زرع کیا ہے؟ یہ پستانوں کو، ہاں، یہ پستانوں کو کیوں زرع کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مشابہ ہوتے ہیں.
ایک جیسے ہوتے ہیں. ہمارے ایک شاگرد تھے آغا سعیدی, وہ ہدایت النحو پڑھ رہے تھے حرم معصومہ کم میں, تو انہوں نے کہا کہ استاد مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ مشابہ ہے؟ میں نے کہا شادی کرو, شادی سے پتہ چلے. ٹھیک, زرع مولا علی کا ہے نا جملہ, کن فی الفتنۃ کابن اللبون, فتنے میں اونٹنی کا بچے کی طرح ہو جاؤ. لا زرع فیحلب ولا زہر فیرکب, جس کے پستان نہیں ہوتے کہ دودھ دوہا جائے, اور جس کی پیٹھ نہیں ہوتی کہ سامان لادا جائے. سبحان اللہ, ایسا بن جاؤ مست ملنگ. ماجد آغا کی فتنے میں ایسے زرع, اب سمجھا گی لفظ مضارع, وہاں سے ہم نے یہ زرع. ٹھیک, بچہ نہیں, بچہ کابن اللبون, لبون اونٹ, بچہ ناقہ کا اونٹ کا بچہ. ان کے بچے کی پیٹھ مضبوط نہیں ہوتی, پستان بھی نہیں ہوتے, بچی اونٹنی کے بچے کی طرح ہوگی, بچی کی طرح ہوگی. کیا بلاغت ہے, سبحان اللہ. لا زرع فیحلب ولا زہر, کلمات اختصار. اس کے اونٹ کے اس کے آزو تناسل کے سلسلے میں حدیث وغیرہ نہیں ہے نا, باسی لوگ اس کو جب الٹا ہے تو بتاتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے. نہیں ایسا کچھ ہے نہیں, کچھ اونٹ کے پیشاب کے بارے میں ضرور ہے, وہ ہے. اچھا, اونٹ کے پیشاب کے بارے میں ضرور ہے روایت, وہ استعمال بھی ہوتا ہے بعض دواؤں میں. پاک ہے اونٹ کا پیشاب, پاک ہے. یہ انسان ہے جو بندہ ہے. اچھا کیا ہے اس میں جو مور جو ہے یہ اس کے جو انڈے بچے جو ہوتے ہیں تو جائز نہیں ہے. نہیں مطلب ہے کہ ان میں جو ہے جو ریپروڈکشن جو ہوتا ہے مور میں, تو وہ عام جانوروں جیسا یا پھر نہیں, اس میں کچھ نہیں ڈفرینٹ ہے. ہاں, اس میں کوئی ڈفرینس ہے جی, اس میں کچھ وہ آنسو کا چکر ہے بالکل ہے. جی طاؤس پہ, جی ہاں اس میں کیا ذکر ہے, ذکر ہے بالکل ہے. ابھی اس وقت ذہن میں نہیں, میں دیکھ لوں گا, ہے بالکل ذکر ہے. یہ بڑی ہاں ذکر ہے, بالکل ذکر ہے. اچھا, جو حلال جانور ہیں جن کا مثلا پیشاب پاک تو ہے لیکن کیا وہ حلال بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب دوائی کے طور پر جو استعمال جب کیا تو یہ ایسے ہی, ورنہ کیسے روٹین نہ بنا لیں دوائی کے طور پر. دوائی کے جیسے وہ مراد جی ڈیسائی اپنا پیشاب پی رہا تھا. اچھا, یہ لکھ لیا, فعل مضارع کی تعریف آ گئی. ٹھیک ہے, ایسا فعل جو اسم کے مشابہ ہو, یعنی صفت کے, اس میں فاعل کے, اس میں مفعول کے, صفت مشابہ کے, اور اس کے اوائل میں چار حروف مضارع میں سے کوئی ایک آئے. وہ حرف مضارع اس میں فاعل بریکٹ میں صفت کے مطابق ہوگا, یعنی ضاربن سے یضرب آئے گا, جو دہرجوں سے مدہرج جائے. ٹھیک ہے,
اچھا ایک سوال کرتے ہیں. سوال آپ نے جو کہا کہ فعل مضارع مشابہ ہوتا ہے تو کس کس چیز میں مشابہ ہے؟ نمبر 1 فرماتے ہیں نمبر 1 حرکات و سکنات میں، یہ ابھی جو بیان کیا. حرکات و سکنات میں جیسے یہ کاغذ دینا، جیسے آپ دیکھیں یضربو، اب نوٹ کریں یضرب، ضارب، دیکھیے یضرب، ضارب، دیکھیے یہ فتح، یہ فتح، یہ کسرہ، یہ ضمہ، یہ فتح، یہ فتح، یہ کسرہ، یہ ضمہ، ہو گیا نا. اور یہ سکون. تو حرکات و سکنات میں نمبر 1 حرکات و سکنات میں یہ مشابہ ہوتے ہیں. نمبر 2 دونوں کے ابتدا میں لام تاکید آتی ہے. دونوں کے ابتدا میں لام تاکید آتی ہے. مثلا لیضرب بھی آتا ہے، لضاربون بھی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مشابہت نمبر 3 ان دونوں کے حروف ایک جتنے ہوتے ہیں. یضرب کے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4. یضرب و ضاربون 4 4، دونوں میں 4 4. ان کے حروف ایک جیسے ہیں. یہ تو لفظاً کتنی ہو گئی مشابہتیں؟ 3. اب مانن بھی لکھ لیں. مانن مشابہت یہ ہے کہ حال و استقبال میں دونوں ہی مشترک ہیں. ٹھیک ہو گیا. دونوں ہی مشترک ہے حال و استقبال میں. ضاربون کا بھی یہی معنی ہے، پڑھ چکے ہیں نا. اس میں فاعل کا ببل کرے گا جب بمعنی حال و استقبال ہو، پھر مضارع بھی ہوگا. تو یہ مشابہت ہے. البتہ فعل مضارع سین کے ذریعے مخصوص ہو جائے گا مستقبل کے لیے سین اور صوفہ کے ذریعے، اور لام مفتوحہ کے ذریعے مخصوص ہو جائے گا حال کے ساتھ. البتہ فعل مضارع سین اور صوفہ کے ذریعے خاص ہو جائے گا، مختص ہو جائے گا مستقبل کے لیے، اور لام مفتوحہ کے ذریعے مختص ہو جائے گا حال کے لیے. سیضربو، سوف یضربو، لیضربو. اچھا اب لکھ لیں اعراب فعل مضارع کتنے ہیں. فرماتے ہیں اعراب فعل مضارع 3 ہیں: رفع، نصب اور جزم. رفع، نصب اور جزم. مثال دیں. یضربو، ان یضربا، ولم یضرب. ٹھیک ہے. یضربو، ان یضربا، لن یضربا، لم یضرب. ٹھیک ہو گیا. یہ پڑھ لیں فعل مضارع. پھر اصناف اعراب فعل پڑھتے ہیں جو کہ 4 ہیں. الثانی المضارع وهو فعل يشبه الاسم بأحد حروف اتینا. وہ 4 اتینا یا ناتی کیا تھا؟ فعل مضارع ایسا فعل ہے جو مشابہ ہو اسم کے ساتھ بأحد حروف اتینا. اس میں حروف اتینا میں سے ایک آئے، حروف مضارع میں سے، فی اولی لفظاً آئے، فی اتفاق حرکاتہما و سکناتہما، کہ حرکات و سکنات کیا ہوں؟ متفق. کہ یضرب و یستخرج فهو کضارب و مستخرج. ٹھیک ہو گیا. وفی دخول لام التاکید، وہ دوسری
شباہت کی وجہ جی کہ لام تاکید دونوں میں داخل ہوتا ہے. تقول ان زیدا لا یقوم ہو فعل مضارع پہ تحقیق زید ضرور کھڑا ہوگا. کما تقول ان زیدا لقائم تحقیق زید الیکشن میں کھڑا ہونے والا ہے. الیکشن آ گئے کھڑا ہونے والا. وتساویہما مولانا الفت حسین ان کے چچا وہ بھی الیکشن لڑے ہار گئے بیچارے. میں منع کرتا رہا بھائی چھوڑیے یہ شیطانی کام ہے. انہوں نے کہا نہیں میں جیتوں گا. ہار گئے. ہاں ہار گئے بڑے برے طریقے سے ہار گئے جی. اور میں اتفاق سے ایک دفعہ آپ حیران ہوں گے نیپکن دیجیے مجھے بغیر مقابلے کے میں منتخب ہو گیا. اچھا بغیر مقابلے میرا نام کسی نے دے دیا میرے پوچھے بغیر ہی جا کے درخواست دے دی. جو مقابل پہ جتنے کھڑے تھے سب نے درخواست واپس. انہوں نے کہا بس اگر یہ علامہ صاحب آ رہے ہیں سب اہل سنت نے کہا. انہوں نے کہا بس کوئی بات نہیں ساری زندگی الیکشن لڑا ان کے مقابلے میں. میں نے صبح جا کے درخواست واپس. میں نے کہا اگر انہوں نے اتنی عزت دی ہے تو عزت کو اس طرح کیش کرانا چاہیے. میں نے کہا میں اس شیطانی کام میں پڑھ لینا چاہوں. کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے 80s کی. ہاں اس زمانے میں آپ کی دعا سے بڑا وہاں پر طوطی بولتا تھا. بڑا مقام تھا ماشاء اللہ. ڈی سی ایس پی سب آپ کی دعا سے آتے تھے میرے پاس باقاعدہ سلام کرنے. بلکہ اس زمانے میں احمد بھی ایک دفعہ بادا ہوا تھا تو ڈی سی ملنے آیا الحمدللہ. یعنی سونے والے کپڑوں میں کھڑے تھے تو بھی آیا. اس نے آ کے بڑا عزت سے. ہاں اس وقت بڑا مقام تھا الحمدللہ. اب تو پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت ہے سادات میں. اب تو اچھا جناب ٹھیک ہو گیا. تو اس میں نون لام تاکید داخل ہوتی ہے دونوں میں. ان زیدا لا یقوم کما تقول ان زیدا لقائم وتساویہما فی عدد الحروف وتساویہما اور دونوں مساوی ہیں. دونوں میں تساوی ہے. فی عدد الحروف وہ منطقی اصطلاح ہے تباین تساوی دونوں کے حروف برابر ہیں. و معنن فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال. معنن ان میں شباہت یہ ہے کہ حال و استقبال میں یہ مشترک ہیں. قسم الفاعل اس میں فاعل کی طرف ولذالک سموہ مضارعا اسی لیے نام دیا ہے نحویوں نے اس کو مضارع کا. وہ ذرا یاد ہے نا پستانوں کی شباہت. لمضارعته اے لمشابہتہ الاسم. کیا نام دیا ہے مضارع کا؟ ہاں. والسین والسوف یخصصہ بالاستقبال. سین اور سوف خاص کر دیتے ہیں فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ. اس میں فاعل کو نہیں. وہ بحث ختم ہو گئی. ناب سیضرب ولام المفتوحہ بالحال. لام مفتوحہ حال کے ساتھ جیسے لیضرب. ٹھیک. وحروف المضارعات مضمومۃ فی الرباعی. حروف مضارعہ مضموم ہوتے ہیں رباعی میں. کیدحرجو. ٹھیک ہے نا. وہ مدحرجو دحرج یدحرجو. اے فی ما کان ماضی ہے علی اربعۃ احرف ومفتوحۃ فی ما عداہ. ان کے علاوہ میں مفتوح ہوں گے. یضربو ویستخرجو. ٹھیک ہے. یدحرجو. ٹھیک ہے. دحرج یدحرج رباعی. اس کے علاوہ رباعی مجرد میں صرف یہ ہوتا ہے بس فعل مضارع. ہاں باقی یتدحرج دحرج تدحرج یتدحرج. مع ان الاصل فی الفعل البناء. اس اعتبار کے مطابق کہ اصل فعل میں کیا بنا ہے. کیوں؟ اچھا فعل کیوں مبنی ہوتا ہے؟ لمضارعتہ اے لمشابہتہ الاسم. کیونکہ اسم مبنی ہوتا ہے مبنی اور معرب اور یہ اس کے مشابہ ہے لہذا یہ بھی مبنی ہے. اصل فعل کی کیا ہے؟ مبنی. والاصل فی الاسم الاعراب. اور اصل اسم اعراب ہے. وذالک اذا لم یتصل بہ نون التاکید. اس وقت جب کہ نون تاکید نہ ملی ہو مضارع کے ساتھ. اصل فعل میں کیا ہے؟ بنا ہے. اصل اس میں کیا ہے؟ اعراب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فعل مضارع معرب ہو گیا.
बशर्ते कि नून ताकीद ना मिली हो और नून जमे मुअन्नस ना मिली हो, यद्रिबन्ना, वो फिर मबनी हो जाएगा। व अनवाउल एराब फीह सलासतुन ऐज़न, अनवाए एराब भी इसमें 3 है, रफ़्उन व नस्बुन व जज़्मुन, नाहु यज़रिबु व अन यज़रिबा व लम यज़रिब। चलिए अब असनाफ़ एराब फ़ेल लिख लें। फ़ेल के 4 असनाफ़ एराब हैं। इसमें की तो पढ़ चुके हैं, याद होगा। अब ये हम पढ़ रहे हैं फिर नंबर 1, रफ़ ज़म्मा के साथ, नस्ब फतहा के साथ, जाज़म सुकून के साथ। अगर आपको याद हो तो हमने इस्म की असनाफ कितनी पढ़ी थी? 9 पढ़ी। फेल की कितनी हो गई? 4 बस। तो 9 और 4 13 खत्म। 13 असनाफ हैं। इनको रट्टा लगा ले तो दरसे खारी तक कोई परेशानी नहीं होगी। रफ़ा ज़म्मा के साथ रफ़ा नहीं कहें, रफ़ा ज़म्मा के साथ, नस्ब फतहा के साथ, जाज़म सुकून के साथ। और चौथा नहीं, ये पहला है ना, ये किस्म नंबर 1, ये किस्म नंबर 1 आ गई। अब ये किसके साथ मुख्तस है? ये एराब, ये एराब मुख्तस है मुफरद, सही, गैर मुखातबा के साथ। जैसे यज़रिबु, मुफरद है, एक है। वअन यज़रिबा, रफ़ ज़म्मा के साथ, नस्ब फतह के साथ, वलम यज़रिब, जज़्म सुकून के साथ। चलिए अब आ जाए नंबर 2, किस्म नंबर 2, रफ़ सुबूत नून के साथ, रफ़ ये नून साबित रहे, रफ़ सुबूत नून के साथ, नस्ब जज़्म हज़्फ़ नून के साथ। ये एराब मुख्तस है नंबर 1 तस्निया के साथ, नंबर 2 जमे मुज़क्कर के साथ, नंबर 3 मुफ़रदाए मुखातबा के साथ, सही हो या गैर सही हो, मोतल हो या कोई भी हो। ठीक हो गया। दोबारा, रफ़ सुबूत नून के साथ, नस्ब जज़्म हज़्फ़ नून के साथ। किन के साथ मुख्तस है? तस्निया, जमे मुज़क्कर, मुफ़रदा मुखातबा, सही या गैर सही। मसलन हुमा यफ़अलान, सुबूत नून, वहुम यफ़अलूना, सुबूत नून, वो जम मुज़क्कर। व अंते तफ़अलीना, मुखातबा है, मुफ़रदा। ठीक है। वलन तफ़अला, नस्ब में नून चली गई। वलन तफ़अलू, वलन तफ़अली, नून चली गई। ठीक हो गया। लन तफ़अला, लन तफ़अलू, लन तफ़अली, लम तफ़अला, जज़्म, लम तफ़अलू, लम तफ़अली, लम तफ़अला, लम तफ़अलू, लम तफ़अली, जज़्म, नून चली गई, हज़्फ़। चलिए एराब नंबर 3, रफ़ तक़दीरी ज़म्मा के साथ, छुपे हुए ज़म्मा के साथ, नस्ब फतहा के साथ, जाज़म हज़्फ़ लामुल फ़िल के साथ। रफ़ तक़दीरी ज़म्मा के साथ, नस्ब फतहा के साथ, ज़ाहिरी फतहा, जाज़म हज़्फ़ लाम के साथ।
یہ مختص ہے اعراب ناقص یائی اور ناقص واوی کے ساتھ. ناقص یائی ناقص واوی ٹھیک ہے. غیر تثنیہ غیر جمع غیر مخاطبہ وہ پہلے پڑھ چکے ہیں. مثال ہوا یرمی رفع تقدیری ضمہ ویغزو واوی ولن یرمیا فتح کے ساتھ ولن یغزوا نصب فتح کے ساتھ ولم یرمی لام الفعل چلی گئی ولم یغزو لام الفعل چلی گئی. واضح ہو گیا. چوتھا اعراب رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ نصب تقدیری فتح کے ساتھ جازم حذف لام کے ساتھ لام الفعل. رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ نصب تقدیری فتح کے ساتھ جازم حذف لام کے ساتھ. یہ مختص ہے ناقص الفی سے اس کے آخر میں الف ہو. ٹھیک ہے بشرطے کہ وہ تثنیہ جمع اور مخاطبہ نہ ہو اس کا اوپر گزر چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. غیر تثنیہ غیر جمع غیر مخاطبہ یہ اعراب مختص ہے ناقص الفی. ہوا یسعی تقدیری ضمہ ولن یسعی تقدیری فتح ولم یسعی حذف لام الفعل الف حذف ہو گیا. یہ پڑھ لیں بس درس ختم. فصل فی اصناف الاعراب للفعل یہ فصل اصناف اعراب فعل میں ہے. وہ اربعۃ وہ چار ہے. اربعۃ اصناف. الاول ان یکون الرفع بالضمۃ رفع و ضمہ کے ساتھ والنصب بالفتحۃ نصب و فتح کے ساتھ والجزم بالسکون جزم ہو سکون کے ساتھ ویختص بالمفرد الصحیح یہ مختص ہے مفرد صحیح کے ساتھ الغیر المخاطبہ جو مخاطب نہیں ہے مفرد مخاطب نہیں جیسے مؤنث یضرب رفع ضمہ کے ساتھ وان یضرب نصب فتح کے ساتھ ولم یضرب جزم سکون کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. مفرد سے مراد یعنی تثنیہ و جمع نہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح سے مراد یعنی ناقص نہیں. غیر المخاطبہ یعنی وہ مفرد مخاطب مؤنث کا صیغہ نہیں. الثانی ان یکون رفع بثبوت النون دوسرا اعراب قسم دوسری رفع و ثبوت نون کے ساتھ نصب و جزم ہو حذف نون کے ساتھ بحذفها ويختص بالتثنية والجمع المذكر والمفردة المخاطبة صحيحا او غیر صحیح. یہ مختص ہے تثنیہ کے ساتھ جمع مذکر کے ساتھ اور مفرد مؤنث مخاطب کے ساتھ صحیح ہو یا غیر صحیح. تقول تو کہے گا ہما یفعلان رفع بثبوت النون وهم يفعلون رفع بثبوت النون وانت تفعلين رفع بثبوت النون ولن تفعلا ولن تفعلوا ولن تفعلی حذف نون. ٹھیک ہے. ولم تفعلا ولم تفعلوا ولم تفعلی حذف نون. الثالث تیسرا اعراب ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ کہ رفع و تقدیری ضمہ کے ساتھ والنصب بالفتحۃ نصب و فتح کے ساتھ والجزم بحذف اللام جزم حذف لام سے ويختص بالناقص الياء والواوی یہ مختص ہے ناقص یائی اور واوی سے غیر تثنیت والجمع والمخاطبت. تثنیہ نہ ہو جمع نہ ہو اور مخاطبہ نہ ہو اس کا پہلے گزر چکا ہے دو میں. تقول ہوا یرمی رفع تقدیری ضمہ ویغزو تقدیری ضمہ یائی واوی ولن یرمی ولن یغزو فتح کے ساتھ ولم یرمی ولم یغزو حذف لام الفعل کے ساتھ. الرابع چوتھا اعراب ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ رفع و تقدیری ضمہ کے ساتھ والنصب بتقدیر الفتحۃ نصب و تقدیری فتح کے ساتھ والجزم بحذف اللام جزم حذف لام کے ساتھ ویختص بالناقص الالف الف والا ناقص جس کے آخر میں الف مقصورہ چھوٹا الف فی غیر تثنیت تثنیہ کے غیر میں
جم میں نہیں، مخاطبہ میں نہیں، کیونکہ اس کے دو میں گزر چکا ہے. نہ وہ ہوا یسعا رف تقدیری ضمہ، ولن یسعا نصب تقدیری فتح، ولم یسعا جزم حذف لام الفعل کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم وفقنا لأداء الفرائض لا سیما للدراست واجعلنا من الصالحین بحق محمد وآل الطیبین. جزاک اللہ خیر.